بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے سے جو باتیں چل رہی تھیں اس کی تکمیل کریں گے۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ کبار علماء بورڈ کی تحقیر کرنا، ان کی تنقیص کرنا کہاں تک درست ہے اور ایسا کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کے حلقے میں شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، کچھ اقتباسات سنائے ہیں، کچھ اقتباسات جو کیسٹوں میں ریکارڈ تقریروں میں موجود ہیں، اس کے کچھ اقتباسات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ سلمان بن فہد العودہ کی کیسٹ حقیقت التطرف اور ایسے ہی الشریط الاسلامی ما لہ و ما علیہ، اس سے دو تین اقتباسات ہمارے سامنے آئے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اخوانیوں کی، ایسے ہی خارجی سوچ رکھنے والوں کی، تکفیری سوچ رکھنے والوں کی جو رائے ہے اسی کے مطابق یہ لوگ اہل علم کی تنقیص کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ علماء دین کی تعلیم اور قرآن کریم کی تفسیر، احادیث کی شرح یا علم سیکھنے سکھانے کے بجائے عوام کے سامنے سیاسی مسائل پر گفتگو کریں۔ اس سلسلے میں اس حلقے میں جو آپ کے سامنے باتیں کرنی ہیں وہ اسی سلسلے کا ایک دوسرا نمونہ ہے، اسی سلسلے کا ایک دوسرا نمونہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس نمونے کے علاوہ بھی مزید چند باتیں ہیں۔ یہ باتیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں یہ کتاب کے صفحہ نمبر 412 پر ہیں۔ نصف سے نیچے، آدھے سے نیچے ایک دوسرا نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ جمال بن فریحان کہتے ہیں ایک دوسرا نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو، دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اس عنوان سے ایک تقریر کی ہے سفر بن عبد الرحمن الحوالی، سفر بن عبد الرحمن الحوالی صاحب نے اس کیسٹ کے اندر، یہ کیسٹ ریکارڈ ہے، پرانی چیز ہے اس لیے کیسٹ کی بات آ رہی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں میں اپنی بات علماء سے کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں حوالی صاحب؟ کہتے ہیں میں اپنی بات علماء سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہم کسی معین شعبہ یا ادارے کو ملامت نہیں کریں گے، ہم کسی معین تعین کے ساتھ کسی شعبے یا کسی ادارے کو ملامت نہیں کریں گے، بالخصوص اس کو جو کسی خاص دباؤ یا خاص حالات میں زندگی گزار رہا ہو، جس کے سبب اسے لازماً خوشامد کرنا پڑتا ہو یا مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ یہ بات اپنی تقریر میں کہی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ مخاطب کر کے تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات علماء سے کہنا چاہتا ہوں، یعنی میں بات کس سے کہہ رہا ہوں؟ علماء سے کہہ رہا ہوں۔ علماء مخاطب ہے میری بات کے، میں کسی خاص ادارے کو مخاطب نہیں کرتا، کسی خاص شعبے کو مخاطب نہیں کرتا، خاص طور پر ان لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا ہوں، ان علماء کو جو کسی خاص دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ وہی ہے نا کبار علماء۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ولی امر حاکم کے دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو خاص دباؤ میں، جو کسی خاص دباؤ یا خاص حالات پہ زندگی گزار رہا ہو، ہم ان کو مخاطب نہیں کرتے۔ ان سے کیا کہیں گے؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان سے کیا کہیں جو دباؤ میں ہیں، ان سے کیا ہم کہیں گے جو کسی خاص حالت میں زندگی گزار رہا ہے، جس خاص حالت اور خاص دباؤ کی وجہ سے اسے مجبوراً چاپلوسی کرنی پڑ رہی ہے، اسے مجبوراً کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ چاپلوسی کرنی پڑ رہی ہے، خوشامد کرنا پڑ رہا ہو یا مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہو۔ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں علماء سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے بہت صراحت کے ساتھ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ وہ خاص ادارے، خاص شعبے جس کے ذمہ داران اور علماء
بہت پریشر میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت خاص حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان سے کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور ہیں چاپلوسی کرنے پر، مجبور ہیں خوشامد کرنے پر۔ تو اب یہی علماء ہیں میرے بھائیوں۔ کیا شیخ صالح فوزان خوشامد کرنے پر مجبور ہیں؟ کیا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ خوشامد کرتے تھے؟ کیا شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ خوشامد کرتے تھے؟ آپ بتائیے، کتنی بڑی بات ہے۔ آج جو دیگر علماء ہیں سعودی عرب کے اندر، مثال کے طور پر شیخ اللحیدان ہیں، الغدیان ہیں مثال کے طور پر، اور بہت سارے علماء ہیں، یا صالح یا عبدالعزیز آل الشیخ جو اس وقت مفتی عام ہیں سعودی عرب کے، کیا یہ سب دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہیں؟ اس طرح سے وہ علماء کو کیا کہتا ہے، یعنی یہ مثالیں ہم نے آج کے حساب سے نام لے لیے، ورنہ جس دور میں یہ بات کہی گئی ہے کئی سالوں پہلے، اس وقت جو علماء تھے ان میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ ابن عثیمین تھے، شیخ صالح فوزان تو تھے ہی، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید تھے، شیخ غدیان، لحیدان، عبداللہ المطلق، الرکبان، اور دیگر علماء تھے جو کبار علماء بورڈ کے ممبران تھے، لجنہ دائمہ کے کمیٹی کے ممبران تھے۔ اب یہ اتنی صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ بھئی یہ لوگ پریشر میں، دباؤ میں زندگی گزارتے ہیں، خاص حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے انہیں مجبوراً چاپلوسی کرنی پڑتی ہے، مجبوراً دباؤ میں زندگی گزارنا پڑتا ہے، مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ان سے نہیں مخاطب ہوں، میں دوسرے علماء سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھیے اور آگے کیا کہتا ہے، اور ہمارے علماء، یہ سب اسی کی بات ہے، اور ہمارے علماء میرے بھائیوں بس ہو گیا، ہم ان کی ہر چیز کو درست نہیں قرار دے سکتے، ہم ان کی ہر چیز کو درست نہیں قرار دے سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ معصوم ہیں۔ یہ تو الزام ہے، یہ سب کیا ہے؟ الزام ہے۔ بھئی کبھی بھی اہل سنت والجماعت ہر چیز کو صحیح نہیں کہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ حاکم وقت سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، کوئی چوک ہو رہی ہو، اس کو غلط ماننے سے کون انکار کرتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن اس بنیاد پر بھڑکانا، اکسانا، جذبات میں لانا، بغاوت کے جھنڈے اٹھانا، یہ کہاں جائز ہے؟ یہ کون کہتا ہے میرے بھائیوں کہ غلطی نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ہر بات کو صحیح نہیں مانتے، ہم بھی ہر بات کو صحیح نہیں مانتے، جو بات غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اکسانے اور بھڑکانے کے لیے نہیں۔ وہ غلطی ہے تو غلطی کس سے بتاتے ہیں؟ اسی سے بات کرتے ہیں، تنہائی میں، خلوت میں یہ بات ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ سے یہ غلط ہو رہا ہے، آپ سے چوک ہو رہی ہے، آپ کا یہ فیصلہ نظر ثانی کے قبیل سے ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، یہ ہے۔ اور پھر یہ کیا کہنا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ معصوم ہے، بالکل ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ معصوم ہے۔ آپ نے اس سے پہلے 2-3 حلقے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہے، شیخ صالح فوزان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ علماء اور حکام جو مسلمانوں کے حکمران معصوم نہیں ہے، انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، معصوم نہیں ہے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کو نصیحت کی جانی چاہیے، لیکن نصیحت کا وہی طریقہ ہونا چاہیے، وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ممبر سے نہیں، پلیٹ فارم سے نہیں، میڈیا سے نہیں، اخبار سے نہیں، چینل سے نہیں، ٹی وی پر نہیں، بلکہ کہاں؟ تنہائی میں، تنہائی میں وہ چیز ہونی چاہیے۔ عوام کے بیچ میں وہ باتیں لا کر کے نفرت پھیلانے کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، اکسانا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو باتیں کہتے ہیں نا، اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ بھئی کبھی بھی کوئی خالص سنت اور منہج کا عالم کبھی بھی کیا کسی کو معصوم مانتا ہے؟ سوائے اس کے جس کو اللہ نے معصوم کیا ہے، ہمارے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء۔ بقیہ جو لوگ ہیں وہ بہرحال اونچے سے اونچے مقام پر فائز ہوں، لیکن ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ ہم ہر چیز کو درست نہیں قرار دے سکتے، ہم بھی ہر چیز کو درست نہیں کہتے، ہم بھی معصوم نہیں مانتے، لیکن اس طرح کہنا اس کا مطلب یہ کہ ہم معصوم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ہر چیز صحیح ہے، ایسا یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت اور تگ و دو سے علم حاصل کیا اور ہمیں اپنی عبادات، عقائد اور معاملات میں فتویٰ دیا۔ یہ طنز کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟
یہ طنز کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی اور علم حاصل کر لیا محنت کر کے، اور علم حاصل کرنے کے بعد ہم کو بتایا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اتنا ان کے لیے بہت ہے۔ یہ طنز ہے کن کے اوپر؟ انہی کبار علماء کے اوپر جو حلال حرام بتلاتے ہیں، صحیح عقیدہ بتلاتے ہیں وغیرہ، یہ طنز کرتے ہوئے بات۔ آگے دیکھیے پھر کیا کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ سفر الحوالی، یہ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ان کے یہاں واقع کی معرفت میں کوتاہی ہے، علم بہت ہے، حلال حرام عقیدہ صحیح غلط سب بتاتے ہیں ہم کو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اتنا بہت ہے ان کے لیے، لیکن ان کو سیاست کا علم نہیں ہے۔ کس کا علم نہیں ہے؟ سیاست کا علم نہیں ہے۔ تو سیاست کے میدان کے لوگ بھی تو نہیں ہیں، وہ سیاسی لوگ تھوڑی نا ہیں، وہ تو علماء ہیں، تو علماء کو علم کی معلومات رہے گی، دنیا کی سیاست کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں سیاست کا جو نظام ہے وہ خیر خواہی پر مبنی ہے، حاکم، ولی امر، امیر، امام، بادشاہ، خلیفہ، مسلمانوں کا اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے یہ بتلاتے ہیں ہمارے علماء کرام۔ لیکن موجودہ جو دنیا کی سیاست ہے اس بارے میں لوگوں کو اکسانے بھڑکانے اور اس کے مسائل بتانے، اس کی رپورٹ دینے والا کام ہمارے علماء کرام نہیں کرتے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اب جو سیاست اس وقت مثال کے طور پر دنیا میں مسائل گرم ہے نا، مثال کے طور پر فلسطین اور اس کا اسرائیل کا مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کے جو سیاسی مسائل ہیں ہمیں اس کی باریکیوں کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن اس طرح کے حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے یہ علماء کرام بتلائیں گے۔ جنگ و جدال کے معاملہ کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ظالم کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، مظلوم کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ جنگ اور فتنے کا ماحول ہو تو ہماری کیا ذمہ داری، یہ علماء کرام ہمیں بتلائیں گے۔ بقیہ جو سیاست کے مسائل ہیں وہ سیاسی لوگ جانتے ہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اس کے جو اہل لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اگر ہمارے علماء بھی اپنا علم اور دعوت کا کام، تعلیم و تربیت کا کام چھوڑ کر کے سیاسی مسائل میں الجھ جائیں تو بتائیے کہ مسئلہ پھر کیسے، علم اور دین کا مسئلہ، تعلیم اور تدریس کا مسئلہ کیسے آگے بڑھے گا اور وہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ تو یہ چیز بہرحال ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس بارے میں تان و تشنیع کرتے ہوئے صاف کہتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ان کے یہاں واقع کی معرفت میں کوتاہی ہے، واقع کی معرفت نہیں ان کو، یعنی واقع کا علم نہیں ہے، حالات اور وقت کی سیاست کا علم ان کو نہیں ہے۔ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں، ان کے پاس کیا ہیں؟ کچھ چیزیں ہیں، لیکن ہم انہیں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہے، کیا ہے وہ کچھ؟ وہی علم دین کا قرآن، سنت، عقیدہ، شریعت، فقہ، ان تمام چیزوں کا علم ہے، اور یہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ کچھ ہے، معمولی چیز ہے۔ کیا کریں؟ ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم سیاست کی باتیں ان کو بتانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیاست جانو اور سیاسی مسائل پر دنیا کو رہنمائی کرو، تب جا کر کے تم مکمل ہوگے، تم ناقص ہو، انکمپلیٹ، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں، دیکھیے، اس لیے نہیں کہ ہمیں ان پر فضیلت حاصل ہے، یہ دھوکہ دینے کے طریقے ہیں، یعنی یہ تواضع ظاہر کیا جا رہا ہے نا، اس لیے نہیں کہ ہمیں ان پر فضیلت حاصل ہے، یعنی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہے ان کے پاس ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس کا معنی کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں ان پر فضیلت حاصل ہے، نہیں، فضیلت نہیں حاصل ہے ہمیں، بلکہ اس لیے کہ ہم نے حوادث میں زندگی گزاری ہے جس میں انہوں نے نہیں گزارا ہے۔ تو جس نے حوادث میں زندگی گزارا ہے وہ حوادث کی بات کرے، آپ نے حوادث میں زندگی گزارا ہے، انہوں نے نہیں گزارا ہے، تو آپ نے جس میں گزارا ہے آپ اس میں بات کیجئے، اور انہوں نے جس میں زندگی گزاری ہے انہیں اس میں بات کرنے دیجئے۔ کیوں آپ کی سیاست کی بات اور سیاست کے مسائل علماء کرام کریں ممبر سے، حلقے درس میں، مجلس میں، خطبے میں، تقریر میں، بیان میں، کیوں سیاسی مسائل بتائیں بھائی؟ اب صاحب کیا کہہ رہے ہیں
ہم نے حوادث کی زندگی گزاری ہے، انہوں نے نہیں گزارا ہے، اس لیے یہ نہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو علم ان کے پاس ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو صاف ہے یہ کہ ہم نے حوادث کی زندگی گزاری ہے جس میں انہوں نے نہیں گزارا ہے، خواہ اس وقت کے اعتبار سے جو انہوں نے گزارا ہے یا دوسرے حالات و ظروف کے اعتبار سے۔ یعنی انہیں پتہ نہیں ہے حادثات کا، فتنوں کا، سیاست کا، جھگڑوں کا، انہیں پتہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ زندگی نہیں گزاری ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علماء مسجدوں میں بیٹھ کر، علمی حلقات میں بیٹھ کر، ہے نا، مدرسوں میں، اسکولوں میں، جامعات میں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ خالی علم پھیلا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جو حادثات، جھگڑے، فتنے، سیاست، پولیٹکس، مسائل، یہ سب چیزیں ہیں، اس میں انہوں نے زندگی نہیں گزاری ہے، ہم نے گزاری ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں اور یہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے ان کو بتا کر کے مکمل کرنا ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، ہمیں آپ کہتے ہیں، علماء کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناقص ہیں، ان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سیاست کا پتہ ہے، ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، تو علم کا پتہ ان کو ہے، آپ کو نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے علم کے ذریعے سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، لیکن سیاست میں اسلامی تعلیم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ وہ باتیں کون بتائے گا؟ وہ باتیں یہ علماء بتائیں گے جن کی تنقیص کر رہے ہو تم، اور تم کہتے ہو کہ واقعی کی معرفت نہیں ہے، یعنی سیاست اور سیاسی مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات انہوں نے بطور طنز کہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں علماء، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ کون کہہ رہی؟ ساری باتیں انہی کی ہیں، یہ سارا سلسلہ کلام انہی کا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں علماء، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کو ہم مکمل کریں گے۔ دیکھا آپ نے، جب وہ علماء ہیں تو آپ کیا مکمل کریں گے بھائی؟ ان کو پتہ ہے نا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، آپ سیاست بتا کے مکمل نہیں کر پائیں گے۔ علماء ہیں تو انہیں علم کی تکمیل چاہیے، انہیں سیاست کی تکمیل نہیں چاہیے۔ ہم ان کی کمی پوری کریں گے اور ہم انہیں امر واقع بتلائیں گے۔ امر واقع، فقہ الواقع، موجودہ سیاسی حالات سے اپڈیٹ کریں گے۔ یہ ملک ایسا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے، وہ یہ تیار کر رہا ہے، وہ یہ بنا رہا ہے، اس کا یہ ارادہ ہے، اس طرح کی باتیں آپ کیا کریں گے؟ بتلائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر بنیادی ذمہ داری ہم طلبہ علم کی ہے۔ دیکھیے کس طرح سے علماء اور طلبہ کو سیاست سے جوڑنے اور سیاسی مسائل میں الجھانے کے لیے کتنی ساری باتیں کرنے کو یہ تیار ہیں۔ کہتے ہیں اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر بنیادی ذمہ داری ہم طلبہ علم کی ہے، یعنی علماء کی ہے۔ ان علماء میں سے کچھ لوگ تنازل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری دوسروں کو سونپنے لگے۔ یہ بھی بہت بڑا طنز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب علماء کی کمیٹی ہے، کبار علماء بورڈ ہے، لجنہ دائمہ ہے، تو طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ شیخ بن باز سب سے چوٹی کے امام اور عالم تھے، جب ان کی وفات ہو جائے گی تو کوئی ان کا نائب رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو پہلے سے جو اس مقام کے لائق ہوتا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ نہیں تیار کیا جاتا ہے؟ اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ بھائی امت کی رہنمائی کرنے کے لیے شیخ بن باز نہیں ہے تو اگلا کوئی رہے گا، وہ نہیں رہے گا تو اس کے بعد اگلا کوئی رہے گا، اس کے بعد کوئی رہے گا۔ یہ اس پر طنز کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان علماء میں سے کچھ لوگ تنازل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری دوسروں کو سونپنے لگے۔ تنازل بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا زیادہ آ گیا ہے نا، جو آدمی کی صلاحیتیں ہیں سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، وہ کمزور ہو گئی ہیں، تو آدمی کیا کر لیتا ہے؟ تنازل کر لیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اب میری صحت نہیں صحیح ہے، اب آپ لوگ دیکھیے اس کو۔ تو دوسروں کو تنازل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری دوسروں کو سونپنے لگے ہیں، کیونکہ یعنی اس لیے کہ ان کی عمر ہو چلی ہے۔ یہ بھی اس پر بھی طنز کیا، کیا؟ ان کی عمر ہو چلی ہے، یعنی عمر زیادہ ہو رہی ہے تو اپنی ذمہ داری کسی اور کو دے رہے ہیں۔
یا وہ ایک مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، ایک مرحلہ تک پہنچ چکے ہیں، یعنی کافی بہت دنوں سے کام کرتے کرتے ایک بہت دنوں سے کام کیا ہے اور اب ایک مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، اب آگے وہ نہیں جانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسٹاپ کر رہے ہیں، دوسرے کو ذمہ داری دینے کو تیار ہیں۔ یہ بھی طنز کیا جا رہا ہے کہ ایک بوڑھا ہو رہا ہے، عمر زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ تنازل کر کے اپنی ذمہ داری دوسرے کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایک مرحلے تک پہنچ چکا ہے تو اب تنازل کر کے اپنی ذمہ داری دوسرے کو دے رہا ہے۔ اب غور کرو کہ ان کا جانشین کون بنے گا، مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ غور کرو کہ بھائی اب فلاں صاحب تو مرنے والے ہیں، جانے والے ہیں، ان کے بعد ان کا نائب کون بنے گا، جانشین کون بنے گا، اور کیا کہا، ذرا غور کرو ان کی جگہ کون لے گا۔ یہ اپنی تقریر میں اس طرح کی باتیں وہ سفر الحوالی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے بات یہاں پر ختم ہوئی۔ شیخ جمال بن فرحان کہتے ہیں یہی چیز ہے جسے ان لوگوں نے فقہ الواقع کا نام دیا ہے، سیاست فقہ الواقع کا نام دیا ہے۔ بلکہ ان میں سے ایک شخص، یہ ایک نئی بات ہے، اہم بات ہے، اس کو آپ سن لیں، بلکہ ان میں سے ایک شخص ناصر بن سلیمان العمر۔ یہ کون ہے ایک شخص؟ ناصر بن سلیمان العمر۔ کیا ہے مسئلہ اس کا؟ انہوں نے فقہ الواقع نامی ایک کتاب بھی لکھی ہے، دیکھا آپ نے، کتاب ہی لکھ دی سنوان سے، فقہ الواقع کے نام سے لکھا ہے، جس پر علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے ایک طویل گفتگو میں نقد کیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے محدث اور امام، ان کے سامنے فقہ الواقع کا فتنہ لے کر کے گئے، اور آگے ڈیٹیل آئے گی کہ کیسے واقعہ پیش آیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آگے آ رہا ہے سلیم ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حافظہ اللہ بھی باحیات ہیں سلیم ہلالی، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ معاملہ کیا ہوا تھا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی، کیا ہوئی، فقہ الواقع نامی کتاب کا معاملہ کیسے پیش آیا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ علامہ البانی نے ایک طویل گفتگو میں ان پر نقد کیا ہے، جو 2 یا 2 سے زیادہ کیسٹوں میں ریکارڈ ہے، 2 یا 2 سے زیادہ کیسٹوں میں وہ ریکارڈ ہے، پوری گفتگو جو شیخ البانی نے یہ عمر صاحب کو، ناصر عمر صاحب کو سمجھایا ہے کہ فقہ الواقع تم نے یہ کہاں سے، تم کیا بتانا چاہتے ہو امت کو، فقہ الواقع بتا کر کے اس عنوان سے کتاب لکھ کر کے تم کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں، تمہارا موقف صحیح نہیں، یعنی ان پر نقد کیا ہے، ان کی اصلاح کا کام کیا۔ فقہ الواقع کے مؤلف نے، یہ دیکھیے فقہ الواقع کے مؤلف یعنی ناصر بن سلیمان العمر نے اس گفتگو میں علامہ البانی رحمہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شیخ رحمہ اللہ کے ملاحظات کو حذف کر کے کتاب کو دوبارہ شائع کرے گا، لیکن وعدہ پورا نہیں کیا۔ شیخ البانی نے تنبیہ کیا، ڈانٹا، سمجھایا کہ یہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اس کو نکال دو، نکالنے کے بعد کتاب کو شائع کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وعدہ تو کیا کہ میں نکال دوں گا، لیکن نکالا، وعدے کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے لوگوں کو ان چیزوں میں مشغول کر رکھا ہے، لوگوں کو کس میں مشغول کر رکھا ہے، فقہ الواقع میں، جبکہ روزنامہ اخبارات، میگزینوں اور لندن ریڈیو وغیرہ کی فقہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نام لفظ استعمال کیا فقہ کا، لفظ کیا استعمال کیا، فقہ، اتنا مقدس لفظ، جبکہ اس میں کون سی فقہ ہے بھائی، اس میں سیاست کی خبریں ہیں، سیاست کی خبریں ہیں، جو ڈیلی نیوز پیپر ہوتے ہیں وہ ساری باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا بیان دیا، میگزین چھپتے ہیں، اور لندن کی ریڈیو سے یعنی BBC، وہاں سے کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں اسی کو بتانے، اسی کا نام کیا رکھا ہے، فقہ الواقع، سیاست کی خبریں۔ اچھا، بہرحال شیخ کہہ رہے ہیں، نیچے دیکھیے اس کتاب کا سوال، دیکھیے اس کتاب میں سوال نمبر 3 کا جواب اور اس کا حاشیہ، جو اس سے پہلے گزر چکا، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یعنی فقہ الواقع کا معنی وغیرہ بتایا گیا ہے وہاں پر، جو ہم لوگوں نے بالکل شروع میں پڑھا تھا کافی پہلے۔ قارئین کرام غور کریں کہ یہ سب ایک ہی انداز اور ایک ہی معنی کی باتیں کرتے ہیں، کون کون، سبھی، سفر الحوالی ہوں یا کون ہو، یا سلمان بن فہد العودہ ہوں یا ناصر بن سلیمان العمر ہوں، یہ سب کے سب ایک ہی انداز کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ مغرب میں ہے اور وہ سعودی عرب کے شمال میں رہتا ہے۔ اس قسم کے لوگ بکثرت ہیں، شیخ کیا کہتے ہیں،
اس قسم کے لوگ بکثرت ہیں، یعنی یہی 2-4 لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ بہت سارے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار و تصرف نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہیں ایسے بہت سارے لوگ، لیکن ساری طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ سارا تصرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ اور اس جیسے سیاسی برانگیختگی کرنے والے اور فتنوں کی آگ بھڑکانے والے دیگر لوگوں کا، یہ لوگ جن کا نام لیا گیا، یہ لوگ اور ان جیسے اور لوگ جو سیاسی طور پر بھڑکانے کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا منشا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے کبار علماء جیسے امام ابن باز، ابن عثیمین، فوزان، لحیدان، غدیان اور ان کے بقیہ علماء برادران کے نائب اور جانشین بن جائیں۔ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ کیا کہا اس سے پہلے؟ کہا ہے کہ ایک کی عمر زیادہ ہو چلی ہے، اب وہ جانے والا ہے، اب دیکھو اس کی جگہ پر کون آتا ہے، یعنی کوئی اور آئے گا، ہم کو وہاں پر جانے کا موقع نہیں ملے گا، ہمیں وہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے صاحب کیا کہتے ہیں، ان کا منشا یہ ہے کہ یہ اخوانی ذہنیت کے لوگ، خارجی ذہنیت، تکفیری ذہنیت کے لوگ ہمارے ملک کے کبار علماء جیسے ابن باز، ابن عثیمین، فوزان، لحیدان، غدیان اور ان جیسے بقیہ علماء برادران کے نائب اور جانشین بن جائیں، یعنی شیخ بن باز کی وفات ہو تو یہ آ جائیں، فلاں کی وفات ہو تو یہ ذمہ دار بنا دیے جائیں، فلاں کی وفات ہو تو یہ ذمہ دار، ایسا یہ لوگ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال میں نام نہاد فقہ الواقع کے داعیان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت تاریخی بات شیخ پیش کر رہے ہیں، 2-3 لائنوں میں بہت اہم بات ہے، اس پر غور کریں۔ کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ ذرا بتاؤ، یہ شیخ جمال کہہ رہے ہیں، ذرا بتاؤ کہ خلیجی جنگ میں واقع کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کون تھا؟ خلیجی جنگ جب ہو رہی تھی، جب سعودی حکمرانوں نے امریکہ سے مدد مانگ لی تھی، اس وقت یہ سارے اخوانی، سارے خارجیوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا اور بہت ساری باتیں کی تھیں، کتنا غلط ہے یہ، اور کافروں سے مدد دی جا رہی ہے، یہ ہے فلاں ہے، حاکم کے خلاف، اور جو علماء فتویٰ دیے تھے کہ ہاں ایسے نازک حالات میں امریکہ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، کفار سے مدد لی جا سکتی ہے، تو اس فتوے کے خلاف اخوانیوں نے پورا اشتعال کھڑا کر دیا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شیخ کہتے ہیں ذرا بتاؤ کہ خلیجی جنگ میں واقع کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کون تھا؟ یہ کیا بول کر کے آئے؟ یہ تو بول کر کے آئے ہیں نا کہ تم عالم ہو، پڑھا لکھا رہے ہو، درس دے رہے ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن فقہ الواقع کی معرفت آپ کو نہیں ہے، ہم آپ کو کمپلیٹ کریں گے بتا کے، یعنی آپ لوگ حالات کو نہیں جانتے، سیاست کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، ہم آپ کو سیاسی مسائل بتائیں گے، یہ کہہ کر کے آئے تھے نا۔ شیخ جمال کہتے ہیں تم اپنے آپ کو بہت زیادہ سیاست کے حالات پر نظر رکھنے والا سمجھتے ہو اور ان کبار علماء کی تنقیص کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ جب خلیجی جنگ ہو رہی تھی اس وقت واقع کی معرفت رکھنے والا سب سے زیادہ کون تھا؟ تم زیادہ واقع کو جاننے والے تھے یا کبار علماء بورڈ کے ممبران واقع کو زیادہ جاننے والے تھے؟ توفیق پانے والا اور درستی پانے والا کون تھا؟ توفیق مند اور درستی کو پانے والا کون تھا؟ کیا تم تھے یا کبار علماء بورڈ؟ کون تھا بھائی؟ تم تو مخالف تھے، مدد نہیں لینا ہے، اور کبار علماء بورڈ کے اور کی ممبران فتویٰ دے رہے تھے کہ نہیں مدد لینا جائز ہے حالات کے حساب سے، تو تم زیادہ حالات کو جانتے تھے یا کبار علماء بورڈ کے ممبران حالات کو زیادہ سمجھتے تھے؟ جب ان لوگوں نے دیکھیے، جب انہوں نے ظالم کی سرکوبی اور ظلم کی روک تھام کے لیے امریکہ وغیرہ سے مدد لینا جائز قرار دیا تھا، کبار علماء بورڈ حالات کو سمجھتا ہے، فقہ الواقع حالات کی نزاکت کو کہا جاتا ہے، سیاست کی باتوں کو نہیں کہا جاتا، حالات کی نزاکت کو فقہ الواقع کہتے ہیں، نہ کہ سیاست کو فقہ الواقع۔ اور کیا کہا؟ اور کیا تم نے اس وقت کو بھلا دیا؟ کیا تم اس وقت کو بھول گئے جب تم نے اپنی گول مول عبارتوں والی تقریروں اور باتوں میں
کبار علماء بورڈ کے فیصلے کا معارضہ کیا تھا؟ شیخ جمال یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے بہت ساری باتیں اشارے کنائے میں گول مول انداز میں کھل کر کے نہیں آتے تھے ڈر کے مارے، لیکن گول مول انداز میں ہے نا کبار علماء بورڈ کے فیصلے کا کیا کر رہے تھے؟ اپوز کر رہے تھے، اور تم سمجھ رہے تھے کہ تمہاری حرکتوں کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ شیخ جمال نے سارا راز کھول دیا کہ نہیں کھول دیا؟ سارا راز کھول دیا 2 جملوں کے اندر کہ کون کیا موقف رکھتا تھا اور کس کا کیا اسٹینڈ تھا، کس کا اسٹینڈ صحیح رہا، کس کا اسٹینڈ غلط رہا۔ تو فقہ الواقع وہ زیادہ جانتے ہیں یا کبار علماء بورڈ والے جانتے ہیں؟ یہ شیخ سمجھا رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد بات یہاں ختم ہو گئی۔ اخیر میں ایک چھوٹا سا پیراگراف ضروری اور اہم تھا، اس لیے یہاں پر شامل کیا گیا تھا اس کتاب کے حاشیے میں۔ علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید شیخ سلیم الہلالی حافظہ اللہ نے لکھا ہے کہ فقہ الواقع کے مؤلف ڈاکٹر ناصر بن سلیمان العمر اپنی یہ کتاب پیش کرنے کے لیے علامہ البانی کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ جس کا تذکرہ آیا نا اس سے پہلے کہ دو کیسٹوں یا اس سے زیادہ میں نقد کیا ہے علامہ البانی نے، اس کا اصل بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں۔ جب انہوں نے فقہ الواقع لکھا تو فقہ الواقع لکھ کر کے علامہ البانی کے پاس آئے۔ اس کے پاس علامہ البانی رحمۃ اللہ کے پاس آئے وہ کتاب پیش کرنے کے لیے۔ اب یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کتاب پیش کرنے کے لیے سعودی عرب کا ایک عالم شیخ بن باز کے پاس کیوں نہیں گیا، شیخ ابن عثیمین کے پاس، شیخ صالح فوزان کے پاس، غدیان لوحیدان کے پاس کیوں نہیں گیا کہ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اپنی رائے دے دیجئے؟ اور شیخ البانی کے پاس کیوں گئے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اختلاف سعودی عرب وغیرہ کے ماحول میں کچھ لوگوں کو تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وقت کے محدث گزرے ہیں روئے زمین پر، اس وقت اس دور میں ان سے بڑا علم حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، مطلب وفات پا گئے وہ۔ اللہ رحم فرمائے وفات پانے والوں پر اور زندوں کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ بعض مسائل پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، بعض مسائل پر علمی بنیادوں پر کچھ علمی اعتراضات انہوں نے کیے تھے۔ اب اس بنیاد پر اس جیسے لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بعض مسائل میں سعودی حکومت پر اعتراض کرتے ہیں، جیسے گنبد خضرا وغیرہ پر اعتراض کرتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو اب یہ موقع اچھا ہے کہ شیخ البانی صاحب کے پاس فقہ الواقع والی کتاب لے کر کے چلو، جو سعودیہ کے بارے میں تھوڑا سا اعتراض رکھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے سپورٹ میں کوئی بات کہہ دیں گے، ہماری موافقت میں کوئی بات کہہ دیں گے۔ لیکن وہ علماء اور ائمہ تھے، وہ کسی سے کوئی نفرت اور دشمنی ذاتی طور پر نہیں رکھتے تھے، علمی بنیادوں پر آپس میں کبھی بھی اعتراضات ایک دوسرے پر ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کھرا موقف رہا ہے، بغیر کسی ملامت گر کی ملامت کا ڈر محسوس کیے ہوئے حق گوئی، جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی تحریروں میں، تقریروں میں، فتاووں میں بہت کھل کر کے جو ان کا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ کسی بھی طرح کی لاگ لپیٹ کے ہرگز قائل نہیں۔ اب علامہ البانی کے پاس بات سمجھ میں آ گئی نا کہ علامہ البانی کے پاس کیوں گئے، وہ کیا سوچ رہی ہوگی اس وقت؟ یہی سوچ تھی، کہیں نہ کہیں کچھ تنافس کا مسئلہ ہوتا ہے تو شیخ البانی کے پاس جائیں گے تو شاید ہماری موافقت میں کوئی بات شیخ البانی کہہ دیں اور فقہ الواقع میں ہمارا ساتھ دے دیں، تو ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہو جائے گی کہ شیخ البانی جیسا شخص ہمارے ساتھ میں ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ شیخ البانی علم کے امام، حدیث کے امام، انہوں نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ علامہ رحمہ اللہ نے ان کی میزبانی اور تکریم کی، ضیافت کی، عزت دی، انہیں تکریم کی، لیکن منہج سے متعلق کسی مسئلے میں کوئی مجاملت نہیں کی۔ منہج کے معاملے میں کوئی بھی مجاملت سمجھتے ہیں نا، وہی خوشامد، چاپلوسی، نرمی کا رویہ ہے نا، رعایت غیر ضروری، ایسی کوئی مجاملت نہیں کی، بلکہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور انہیں نصیحت فرمائی،
یہ علمی مجلسیں کئی کیسٹوں میں ریکارڈ شدہ ہیں۔ ڈاکٹر ناصر عمر نے علامہ البانی رحمہ اللہ کی تمام تصحیحات کے ساتھ کتاب شائع کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن افسوس کی معمولی چند مسائل کے سوا کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی۔ یعنی تھوڑی بہت چیزیں تبدیل کر دیا نام کے لیے، لیکن جو اصل ان کا موقف تھا اس کو نہیں بدلا۔ خلاصہ اس کا کیا ہے؟ کوئی اور چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا ہے۔ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں شیخ سلیم الہلالی رحمۃ اللہ علیہ حافظہ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب النبذ الوفیہ فی وجوب الانتساب الی السلفیہ، اس رسالے کے اندر، چھوٹا سا رسالہ ہے، بڑا قیمتی رسالہ ہے، اس رسالے کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہے صفحہ نمبر 34-35 میں، اور اس حقیقت کو کھول دیا ہے کہ ناصر العمر علامہ البانی کے پاس گئے تھے، کچھ اپنی کتاب کے بارے میں تاثرات لینے کے لیے گئے تھے، لیکن علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تاثر نہیں دیا، بلکہ ان کو ان کی غلطی کی تصحیح کی، ان کو نصیحت کی، سمجھایا بجھایا، اور ضیافت کر کے، عزت کر کے ان کو واپس لوٹا دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں صحیح کر کے، آپ نے جتنی بھی نشاندہی کی ہے میں سب کو صحیح کر کے کتاب کو شائع کر دوں گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے اسٹینڈ کو، اپنے موقف کو نہیں بدلا، تھوڑی بہت چیزیں بدل کر کے اور کتاب کو شائع کر دیا۔ اصل جو مقصد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، نصیحت کرنے کا، سمجھانے کا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ ہے میرے بھائیوں، یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب اگلا سوال اور اس کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے علماء کی، جو علماء توحید و سنت کے سچے علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کی، ان کے مقام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانے بھڑکانے یا انہیں ان کے مشن سے ہٹانے کے لیے مختلف ہیلہ جوئی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمرانوں کے خلاف ہمیشہ خیرخواہی کا، نصح کا جذبہ ہونا چاہیے، بھلائی کی ہی سوچ ہونی چاہیے، گرچہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہوں تب بھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم توحید و سنت کے جو علمبردار ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اصول کتاب اور اصول سنت کے مطابق ہی نصیحت کرنے اور سمجھانے کا راستہ بتلائیں۔ بغاوت کی کوئی بات، اکسانے کی کوئی بات، بھڑکانے کی کوئی بات، اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یہ موقف اخوانیوں کا، تکفیریوں کا، خارجیوں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ موقف کبھی اہل السنت والجماعت، سلفی علماء، اہل الحدیث علماء کا یہ موقف کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔